اور لغوی تعریف میں مضاف کی علیحدہ، مضاف الیہ کی، اور درمیان میں اضافت ہوتی ہے جی تو اس کا بیان کرنے لگے ہیں۔ فرمایا ولیس نسبتہ، تو محکم الاصول میں انہوں نے بیان کیا کہ فقہ کی طرف اصول کی نسبت ایسے ہے جیسے منطق کی نسبت میزان کی نسبت ہے فلسفہ کی طرف۔ جی سارے کہ میزان کی نسبت فلسفہ کی طرف تو اعلیٰ کی نسبت ہے، وہ منطق اعلیٰ ہے جی فلسفے کے مسائل جاننے کے لیے، تو یہ نسبت بھی اسی طرح ہے کہ اصول فقہ یہ فقہ کے لیے اعلیٰ ہے۔ تو ماتن رد کرتا ہے کہ یہ نسبت نہیں ہے، یہ نسبت نہیں ہے، کما وہما، یہ وہم ہے، وہم کیا گیا ہے۔ اس پر دلیل دیتے ہیں کہ جو دلائل ہیں تفصیلیہ، پیچھے دلائل تفصیلی دلیل آئی تھی، مثال آئی تھی آتوا الزکوٰۃ، اسی طرح جتنے نہی لا تأکلوا الربا، اس کا ایک مادہ ہے۔ آتوا الزکوٰۃ کا مادہ مضمون جملہ نکالو، یعنی ایتاء زکوٰۃ، لا تأکلوا الربا، اس کا مادہ لا تأکلوا، عدم اکل ربا، یہ مادہ ہے۔ صورت کہتے ہیں حیات حاصلہ، امریت والی، امر کی ایک صورت ہے۔ تو جو دلائل تفصیلیہ ہیں، مسائل اصول فقہ کے جو مسائل ہیں، جی اصول فقہ کے مسائل ان کا موضوع ہے، موضوع تو یہ دلائل ان کی صورت اور ان کا مادہ موضوع کے افراد سے ہوتا ہے۔ اس کی مثال ہو گئی آتوا الزکوٰۃ، یہ اور الامر للوجوب، تو آتو یہ امر ہے اپنے مادے اور اپنی صورت کے ساتھ، الامر للوجوب جو امر ہے یہ امر کے افراد سے ہے، آتو الزکوٰۃ یہ اسی کے افراد سے ہے۔ تو لیکن منطق کا موضوع معقولات ثانیہ ہے، اور فلسفہ میں جو بحث آتی ہے تو یہ منطق اپنے یعنی اس کے جو مسائل ہوتے ہیں یہ اپنے مادے اور صورت کے ساتھ فلسفے کے موضوع کے افراد سے نہیں ہوتے، تو لہذا یہ نسبت وہ نسبت نہیں ہے جو میزان کو فلسفے کی طرف ہے، کیونکہ دلائل تفصیلیہ کی صورتیں اور ان کا مادہ وہ تو مسائل اصول کا جو موضوع ہے اس کے افراد سے ہے۔ تو مسائل اصول ہیں، اصول فقہ کا مسئلہ ہے الامر للوجوب، الامر للوجوب، النہی للحرمت، یہ مسئلے ہیں۔ تو اب آتوا الزکوٰۃ لا تأکلوا الربا، یہ اپنی حیات کے ساتھ اور اپنے مادے کے ساتھ یہ اس مسئلے کے جو الامر للوجوب ہے یا النہی للحرمت ہے اس کا موضوع ہے، امر نہی، تو یہ اس کے افراد سے ہیں۔ لیکن منطق جو ہے یہ فلسفے کے مسئلے کا جو موضوع ہے، منطق کے
یہ قواعد، منطق کے قواعد اس کا فرد نہیں بنتے۔ مثلا ایک مسئلہ ہے فلسفے کا، یہ جنہوں نے فلسفہ پڑھا ہے کچھ نہ کچھ، ایک مسئلہ ہے الفلک ذو طبیعت واحدۃ وکل ما ھذا شانہ۔ فلک مشائیہ کا مذہب ہے، بھئی یہ ذو طبیعت وحدہ ہے، اس کی طبیعت ایک ہے، یعنی مختلفۃ الاجسام سے مرکب نہیں ہے۔ تو آگے پھر کہیں گے لا یقبل الخرق والالتیام، ذو طبیعت وحدہ ہے، ایک طبیعت رکھتا ہے۔ تو اس کا جو موضوع ہے الفلک ذو طبیعت واحدہ، یہ صغرا ہے اور اس کا موضوع ہے فلک ہے، لیکن منطق اس کے مسئلے کے موضوع کے افراد سے نہیں ہے، کیونکہ منطق کا موضوع ہے معقولات ثانیہ، ایک معقولات اولیہ ہیں، ایک معقولات ثانیہ ہیں۔ معقولات اولیہ جو بندہ کوئی بات بولتا ہے، مثلا میں نے بولا انسان، تمہارے ذہن میں اس کا مفہوم چلا گیا، نفس انسان کا یا اس کی ماہیت، حد جس کو کہتے ہیں حیوان ناطق، ذہن میں چلا گیا۔ اب یہ جو انسان مفہوم ذہن میں چلا گیا، حاصل ہو گیا، یہ مفہوم اولی ہے۔ اس کے بعد اس مفہوم کو ذہن میں اور عارض ہوتے ہیں، مثلا کلیت عارض ہوئی، تو بھائی مفہوم ہے، یہ مفہوم ایسا ہے کہ کثیرین پر سچا آتا ہے، شرکت کثیرین سے مانے نہیں ہے، یہ مفہوم ہے کلی کا۔ لہذا انسان کو جو ذہن میں حاصل ہو چکا ہے اس کو کلیت عارض ہو گئی، اس لیے کلیت کا اس پر حمل ہوگا، یہ اجزاء محمولہ سے یہ ہوتا ہے معقول ثانی۔ پھر حیوان ناطق ہے تو اس کو کلیت، حیوان یہ جنس ہے، اب اس کو جنسیت عارض ہوئی ہے، ناطق فصلیت عارض ہوئی ہے، اور ذاتیات ہیں، ذاتی عارض ہوئی ہے، عرضی عارض ہوتی ہے۔ یہ ذاتی، عرضی، جنس، فصل، خاصہ، یہ جو ذہن میں مفہوم اولی کو عارض ہو رہے ہیں، انہی کو کہتے ہیں معقولات ثانیہ۔ اور معقولہ ثانیہ تو یہ کہ ذاتی ہے، جنس ہے، ذاتی ہے، اسی طرح آگے یہ کلی ہے، پھر جنس ہے، پھر یہ تو مراتب متعدد ہو رہے ہوتے ہیں، کوئی تیسرے مرتبے میں عارض ہوتی ہے، تو ثانیہ تو نہیں ہے، یہ سوال کر دیں، یعنی اول مرتبے کی نظروں بالنسبت الاول تو وہ ثانی مرتبے میں ہوتے ہیں۔ ثانی یعنی اول کے لحاظ سے مرتبہ ثانی ہے، اگرچہ اور مراتب ہوں تو ان کے درمیان میں ہوں گے، لیکن اول کے روح سے مرتبہ ثانی میں ہے، ان کو کہتے ہیں معقولات ثانیہ۔ لیکن فلسفے، علم فلسفہ، اس کے جو مسائل ہیں، مسائل قضیے ہوتے ہیں، قضیہ موضوع محمول سے مرکب ہوتا ہے، جیسے میں نے اس کا ذکر کیا کہ الفلک ذو طبیعت واحدہ، یہ ذو طبیعت وحدہ ہے۔ جیسے ہمارا پانی ہے، اس کو دیکھ لو، تو پانی تمہیں جیسے نظر آ رہا ہے، کوئی مختلف اجسام سے یا اجزاء سے مرکب نہیں ہے، مختلف کیفیت کے اجزاء یا اجسام، بس ایک طبیعت ہے۔ تو جو شے ایک طبیعت رکھتی ہو، اس سے فعل جو صادر ہوگا وہ بھی ایک ہوگا۔ اب مسئلے کا موضوع تو فلک ہے، الفلک ذو طبیعت واحدہ، لیکن منطق اس کا موضوع وہ معقولات ثانیہ ہے، لہذا منطق اس مسئلے کے موضوع کے فرد سے نہیں ہے، کیونکہ اس مسئلے کا موضوع
امور خارجیہ سے ہے، فلک خارج میں ہے، ذہن میں نہیں ہے۔ ذہن میں تو اس کی تعریف جائے گی فلک کسے کہتے ہیں، لیکن خارج میں فی ذات ہی تو معقولات ثانیہ منطق کا موضوع ہے۔ لیکن اصول فقہ کے جو مسائل ہیں، ان مسائل کے جو موضوع ہیں وہ فقہ کے یعنی جو ادلہ آتے ہیں ان کے افراد اس موضوع کے افراد سے ہوتے ہیں، بمادتہا، دلائل جو بیان کے دلائل تفصیلیہ، آتوا الزکاۃ لا تأکلوا الربا، آتو لا تأکلوا، وہ امر ہے، یہ نہی ہے، امر کا ایک مادہ ہے، ایک امر کی حیات ہے جو اس کو عارض ہے، لا تأکلوا میں نہی اور مادہ اور اس کی حیات، تو یہ الامر للوجوب میں جو الامر ہے یہ موضوع ہے، یہ اس کے افراد سے ہے، وہ ہے کلی، الامر کلی ہے، اور اس میں جزیات سارے امر آ گئے، آتوا الزکاۃ آ گیا، سم رمضان، اسی طرح جتنے ہیں اور سارے جزیات آ گئے، یہ جزیات ہیں بے خصوصی ایک ایک، لیکن الامر یہ موضوع ہے اور ہے علم اصول فقہ کا مسئلہ، اور اس کا جو موضوع ہے تو ادلہ تفصیلیہ جو ہوتی ہیں وہ اس کے موضوع کا فرد ہوتی ہیں، لیکن منطق فلسفے کے موضوع، مسئلے کے موضوع کے افراد سے نہیں ہوتی۔ تو یہ ایسے انہوں نے ذکر کیا، لہٰذا یہ کہنا کہ جو نسبت منطق کی ہے فلسفہ کی طرف، اصول فقہ کی، علم فقہ کی طرف وہی نسبت ہے، یہ درست نہیں ہے۔ چلیں جی، تو اتنے تک ترجمہ کر لیں۔ تو اور نہیں ہے نسبت اس کی فقہ کی طرف جیسا کہ نسبت ہے میزان کی طرف فلسفے کے، جیسا کہ وہم کیا گیا، کیونکہ وہم یہ اس کی دلیل ہے، فإن کیونکہ الدلائل التفصیلیہ، کیونکہ دلائل تفصیلیہ، ساتھ اپنے مواد کے دلائل تفصیلیہ یعنی جو مسئلے پر دلیل تفصیلی ہوتی ہے اسی سے صغرا نکالا جاتا ہے۔ دلیل ہمیشہ یاد رکھیں کہ دلیل مرکب ہوتی ہے من قضیتین، صغرا بھی ہوگا کبرا بھی ہوگا۔ کبرا تو علم اصول فقہ کا قاعدہ ہوگا، جیسے الامر للوجوب۔ صغرا کہاں سے لائیں گے؟ یعنی صغرے پر دلیل تفصیلی ہے، دلیل تفصیلی سے ماخوذ ہوگا، جیسے آتوا الزکاۃ، یہ دلیل تفصیلی ہے، اس لیے کہ اس میں خاص زکوٰۃ کا مسئلہ اور اس کا امر ہے، تو اب اس سے نکالیں گے الزکاۃ واجبۃ، اب الزکاۃ واجبۃ ہم نے نکالا آتوا الزکاۃ سے، یہ صغرا گویا ہم نے بنا لیا۔ اب کبرا کہ دلیل جو مرکب ہے صغرے سے کبرے سے، تو کبرا آ گیا علم اصول فقہ کا مسئلہ الامر للوجوب، کل ما امر بہ فہو واجب، کیونکہ شرطیں بھی پائی جائیں کہ صغرا موجبہ ہو اور کبرا کلیہ ہو، شکل اول ہے تو شرطیں بھی پائے جانا ضرور، حد اوسط مقرر ہو، اس وقت نتیجہ درست ہوگا۔ تو فرمایا کیونکہ دلائل تفصیلیہ بموادہا و صورہا، یعنی ایک شے کا مادہ ہے اور ایک صورت ہے، صورت حیات حاصلہ ہے، مادہ ہے جس کو حیات لگی ہوئی ہے، من افراد موضوع مسائل الاصول، یعنی اصول الفقہ، اصول فقہ کا مسئلہ ہے الامر للوجوب، یہ مسائل اصول فقہ سے ہے، اس کا موضوع ہے الامر موضوع ہے، للوجوب محمول ہے، اور الامر آتوا الزکاۃ اس کے افراد سے ہے، اس کا مادہ اور حیات دونوں ملا کے، اور برخلاف منطق کے جو بحث کرتا ہے
کیونکہ منطق کا موضوع جو کہتے ہیں نا بھائی منطق کا موضوع کیا ہے، یعنی موضوع و معلوم تصوری و معلوم تصدیقی من حیث و ایصال، تو اس معلوم تصوری اور معلوم تصدیقی مطلقاً تو نہیں ہے، ہر معلوم تو نہیں، بلکہ خاص معلوم جو موصل ہو، موصل معلوم تصوری موصل الی التصور ہے، معلوم تصدیقی موصل الی تصدیق، یہ موضوع ہوتا ہے اور اس کے حوالے ذاتیہ سے علم بحث ہوتی ہے۔ تو یہ لفظ نکلے بخلاف المنطق الباحث سے، یعنی منطق بحث کرتا ہے معقولات ثانیہ سے، معلوم ہے موضوع کے حوالے ذات سے بحث ہوتی ہے اس کے اندر۔ تو یہ آ گئی نسبت کی بات، بھائی وہ نسبت نہیں ہے جو نسبت منطقی فلسفہ کی طرف ہے۔ چلیں جی، والفقہ حکمت فرعیت شرعیت۔ اب چونکہ تعریف آ رہی ہے اضافی تعریف میں یہ ہوتا ہے کہ مضاف کی علیحدہ تعریف کرو، مضاف الیہ کی علیحدہ، اور نسبت کو بیان کرنا، یہ ہوتی ہے اضافت، تعریف اضافی۔ تو اصل کی آ گئی، اصول الفقہ ہے، اصول جمع اصل کی، تو اصل کی تعریف آ گئی۔ اب فقہ یہ مضاف الیہ ہے، اب اس کی تعریف کرتے ہیں۔ فقہ کیا ہے؟ فرمایا فقہ کی کئی تعریفیں کی گئی ہیں۔ ہمارے متقدمین نے جب فقہ کے متقدمین ہم کہتے امام ابو حنیفہ اور آپ کے دو جن کو صاحبین فرماتے ہیں، یہ متقدمین ہیں، اور پھر ان کے شاگرد یہ بعد میں متاخرین ہوں گے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم متاخرین ہیں، ہم تو ہیں ہی صحیح، متاخرین فن کے اور متقدمین فن کے اس فن کے موجد ہوتے ہیں، ہاں، جنہوں نے اولاً اجتہاد کیا اور فن مدون کیا وہ متقدمین ہیں، پھر ان کے بعد ان کے شاگرد، یہ بعد میں شاگردوں کے شاگرد، یہ سارے متاخرین چلے جاتے ہیں۔ تو فقہ کی تعریف جو امام ابو حنیفہ نے کی وہ ہے معرفت ما لہا و ما علیہا۔ یہ تعریف فقہ کی، یہ علم فقہ کو بھی شامل ہے، علم کلام کو بھی شامل ہے، اور تصوف کو بھی شامل ہے۔ اس لیے آپ نے کتاب جو فقہ اکبر کے نام سے ہے علم کلام کی، نام رکھا فقہ اکبر، تو یہ متقدمین ہے، اور اس کی پوری تفصیل تے بڑی وضاحت کے ساتھ کہ میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر پھر مزید مشکل ہے، بس وہ اتنی وہ توضیح تلوی میں ہے، معرفت ما لہا و ما علیہا۔ بعد میں پھر متاخرین آئے، چونکہ علم کلام علیحدہ مدون ہو گیا تو انہوں نے ایک قید لگائی علم فقہ کی تعریف میں، انہوں نے فرمایا حکمت فرعیت شرعیت، حکمت فرعیت شرعیت۔ اس فرعیت کے لفظ سے علم کلام کو نکالا ہے، تو یہ دوسری تعریف ہوئی۔ متقدمین کی تعریف میں علم کلام داخل ہے، لیکن متاخرین نے فرعیہ کی قید لگائی، حکمت فرعیت شرعیت۔ اور تیسری تعریف اس کے بعد اور آئے، انہوں نے تصوف کو بھی نکالا فقہ کی تعریف سے، اور تصوف علیحدہ علم مدون ہو گیا،
تو انہوں نے حسیہ کی قید لگائی، تو فرمایا حکمتن فرعیتن شرعیت حسیتن شرعیتن، فریہ کی قید سے علم کلام نکالا، حسیہ کی قید سے علم یعنی تصوف کو نکالا، کیونکہ تصوف جو ہے وہ سارا وجدانیات سے بحث کرتا ہے، اور وجدانیات روح کے امراض، قلب کے امراض، باطنی علوم اس کو بیان کرتا ہے۔ تو یہ تین تعریفیں اس نے اشارہ کیا ہے کہ پہلی تعریف معرفت ما لہا و ما علیہا، یہ تینوں علموں کو شامل ہے، اور دوسری تعریف کہ فرعیہ کی قید لگائی ہے، حکمت ہے، یہ بھی علم ہے، حکمت علم ہے، اور اس کا پہلے حکمت کا نام اور زبانوں میں یونانی لوگ فلسفہ کہتے تھے، یہ فلسفہ حکمت ہے، فلسفتن حکمت، تو یہ حکمت ہے جس کی تعریف محبزی میں لکھی ہوئی ہے، محبزی فلسفے کی کتاب ہے، اور اس کے اول میں لکھے علم ہے، حکمت علم ہے، کس کا علم ہے؟ احوال الموجودات، موجودات جو نفس الامر میں موجود ہیں، نفس الامر میں احوال وہ محمولات ہوتے ہیں جو شے پر محمول ہوتے ہیں، عوارض ہوتے ہیں ان کے، علی ما ہی علیہا فی نفس الامر بقدر طاقت البشریہ، قدر طاقت البشریہ کی قید لگائی ہے۔ تو یہ ہے علم، حکمت، اور پھر فرعیہ کی قید سے علم کلام نکالا کہ وہ اعتقاد ہے، وہ علم اصول سے ہے، اور شرعیہ کہ شریعت کی طرف منسوب ہے، کہ اس میں سمی دلائل ہیں، دلائل شرعیہ، اور تیسری تعریف میں حسیہ کی قید لگا کے تصوف کو بھی نکالا ہے۔ چلیں جی اب ترجمے میں جانیں۔ اور فقہ حکمت، الفقہ ہو یہ مبتدا ہے، فقہ کیا ہے؟ حکمتن، حکمت ہے فرعیہ، شرعیہ یعنی شریعت سے حاصل ہے، اور ادلہ شریعہ سے ثابت ہے۔ اب تفریع بیان کرتے ہیں۔ ولا يقال على المقلد لتقصيره عن الطاقة والتخصيص بالحسيات احترازا عن التصوف حديث محدث، نعم الاحتراز عن الكلام عرف معروف۔ چلو اب تفریع بیان کرتے ہیں اس تعریف کے اوپر۔ جب یہ کہا کہ حکمتن، تو حکمت کی تعریف میں ہے بقدر طاقت البشریہ، تو اس پر تفریع بٹھاتے ہیں۔ لہذا مقلد کا علم، مقلد کے اوپر فقہ علم، فقہ مقلد کے علم کو نہ کہیں گے، یعنی اس کا حمل کہ ہم کہیں کہ مقلد المقلد فقیہن، یہ نہیں کہیں گے کہ فقیہن کا حمل جب مقلد پر ہوگا تو فقیہ کا مبدا فقہ ہے، فقہ پھر مقلد کے ساتھ قائم ہوگا، حالانکہ مقلد کا علم فقہ نہیں ہے۔ علم فقہ وہ مجتہد کا جو علم ہوتا ہے وہ فقہ ہے۔ ہاں جو مقلد ہوتے ہیں یہ ناقل ہوتے ہیں، اپنے امام کے قول کو نقل کرتے ہیں، امام کا قول ہی ان کے لیے حجت ہوتا ہے۔ اب اس کی دلیل بیان کرتے ہیں کہ مقلد جب فقہ پڑھتا ہے، دلائل بھی پڑھ لیتا ہے، تو دلائل کا علم بھی آ جاتا ہے، فقہ کا علم بھی آ جاتا ہے، پھر اس کے علم کو فقہ نہیں کہہ سکتے، اور مقلد کو فقیہ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ تو فرمایا فقہ حکمت ہے، اور حکمت کی تعریف میں
وہ ذکر ہے بقدر طاقت البشریہ، مقلد کے اندر یہ طاقت نہیں ہے، قوت یعنی ایسی استعداد جو احکام فقہیہ کو استنباط کرے اور ادلہ تفصیلیہ سے حاصل کرے، تو یہ اس کے اندر طاقت نہیں ہے۔ جو مجتہد ہے، اجتہاد کا رتبہ ہے، یہ بہت بلند رتبہ ہے۔ مقلد پر بس یہی ہے کہ اپنے امام کے قول کی اتباع کرے، اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ مسائل کو دلائل سے استنباط کر سکے۔ یہ ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک عالم دین ہے، وہ عوام کے درجے سے اوپر ہو جاتا ہے، لیکن درجہ اجتہاد کو نہیں پہنچا ہوا ہوتا، تو یہ اتنا تو ہے کہ مسائل فقہ کو سمجھ لیتا ہے اور دلائل سے سمجھ لیتا ہے، لیکن ملکہ اجتہاد ابھی نہیں ہے۔ اب دیکھو ابن حمام فتح القدیر والا، اس کے متعلق ہے کہ یہ درجہ اجتہاد کے قریب ہو گئے تھے۔ جب فتح القدیر کو بندہ دیکھتا ہے، اس کے اپنے استنباط بھی ہیں، لیکن ہمارے فقہاء نے فرمایا کہ جس میں وہ متفرد ہو اس پر فتویٰ نہ دیا جائے، اس کا اپنے قول پر فتویٰ نہ دیا جائے۔ اور ابن عابدین شامی وہ فرماتے ہیں کہ 3 صدیاں ہو گئی ہیں کہ مجتہد نہیں آیا، ممکن تو ہے کہ مجتہد آ جائے، لیکن 3 صدیوں سے مفقود ہے۔ لہذا ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے، اور اپنے امام کا قول بس وہ ہماری حجت ہے۔ شریعت، دین اسلام، اس کی ترقی اور اس کا کمال ترقی ماضی میں ہو چکی ہے، لہذا ہم سارے ماضی کی طرف محتاج ہیں، تب ہم کامل بنیں گے اور دین کو سمجھنے والے بنیں گے۔ اگر ہم نے ان کا راستہ چھوڑ دیا اور خود اجتہادی بن گئے تو پھر کیا حاصل ہوگا؟ تو یہ چیز ہے کہ مقلد فقیہ نہیں، کیونکہ اس کے اندر تقصیر ہے اور حکمت اس میں کہ قوت طاقت بشریہ ملکہ استنباط کے حکم کو وہ نکال سکے اور علت حکم کی نکال سکے۔ اب علت حکم کے امام ابو حنیفہ نکالتا ہے، وہ مجتہد فی شریعت ہے اور مجتہد علی الاطلاق ہے۔ یہ پہلا طبقہ ہے فقہا کا جو مجتہدین فی شریعت ہیں، وہ 4 ائمہ دین جو مشہور ہیں، اور پھر اس کے بعد مرتبہ ہے مجتہد فی المذہب کا۔ یہ مجتہد مذہب ہیں، ہمارے صاحبین امام ابو یوسف، امام محمد، یہ مجتہد فی المذہب ہیں۔ پھر مجتہد فی المسائل آتے ہیں، مجتہد فی المسائل، اور پھر اصحاب تخریج، اور پھر اصحاب ترجیح، یہ صاحب ہدایہ اصحاب ترجیح سے ہے، اور پھر اصحاب تمجیز ہیں جو 6 طبقہ ہے، کنز الدقائق، علامہ نصفی کا کنز الدقائق۔ اس کے بعد 7واں طبقہ محض مقلدین کا ہے، جن میں کوئی یہ حاطب اللیل ہیں، رات کی لکڑیاں چننے والے، جو رات کو بندہ لکڑیاں چنے تو کیا فرق کرے گا، لکڑی ہے کہ سانپ ہے؟ لہذا ان پر واجب ہے کہ اپنے امام کی تقلید پر رہیں، اور یہی ہمارے لیے صراط ہے اور یہی استقامت۔ میں نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت دیکھا، آپ کو دیکھنے کا معنی یہ ہے کہ آپ کے فتاوے کا مطالعہ کیا ضرورت پیش آتی تھی، تو میں نے دیکھا کہ آپ فقہ حنفی مسائل میں ایک بال کے برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہوئے، اور مسائل نکالے اپنے زمانے کے، اور زمانے کے مسائل حل کیے، اور دلائل وہی اماموں کے دلائل لائے معتبر مستند کتابوں سے، تو سینکڑوں کی تعداد میں کتابوں کے حوالے دیتے تھے۔ اور میں نے دیکھا تو اس کو دیکھ کے میں سمجھا
کہ مسئلے کا حل کس طرح کیا جاتا ہے. جب وہ تطبیق دیتے تھے تو ایسی تطبیق ہوتی تھی کہ بس ہم سمجھتے تھے کہ مسئلے پر انطباق دینا وہ موجودہ دور کے مسائل ہیں، اعلیٰ حضرت کا زمانہ جو. تو اب بھی ہم جب فتاویٰ دیکھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی مسئلہ کسی نہ کسی جواب میں ہمیں مل جاتا ہے، تو وہ اتنا انطباق ہوتا ہے کہ بالکل دل کہتا ہے کہ کس طرح آپ نے عبارت سے یہ مسئلہ نکالا ہے. ویسے عبارت تو بندہ پڑھتا ہے، عبارت پڑھ لی، لیکن عبارت سے مسئلے کو نکالنا یہ ایک چیز ہے. تو امام ابو حنیفہ کے فقہ سے آپ ادھر ادھر نہیں ہوئے ہیں، اس لیے آپ کامیاب ہوئے ہیں، معید من اللہ تھے. تو یہ آ گیا لتکثیر ہی عن الطاقت، لہذا اس کے علم کو حکمت نہیں کہیں گے، کیونکہ فقہ پر حمل ہے حکمت کا. فقیہ مجتہد کا علم حکمت ہے، مقلد کے علم کو حکمت نہ کہیں گے. یہ صرف اور صرف ناقل ہے اور اس کی پیروی کرے. اب علامہ کہتا ہے کہ پہلے تو فریہ کی قید لگائی، پھر بعد میں متاخرین آئے، انہوں نے مزید تخصیص کی. انہوں نے تخصیص کر کے تخصیص کی حسیات کی قید لگائی. تو انہوں نے اس طرح حکمت فرعیت حسیت شرعیت، حسیہ کی قید لگا کے تصوف کو نکالا ہے. اب علامہ کہتا ہے کہ یہ قید کس کو نکال رہی ہے؟ تصوف کو. اس پر جو بات کرتے ہیں بھائی تصوف کو نکالنا، فرمایا فحدیث محدث، یہ حدیث محدث ہے، یعنی نئی بات کی احداث کیا ہے. یعنی کچھ اشارہ ہے کمزوری کی طرح، بھائی تصوف کو فقہ سے نہیں نکالنا چاہیے. اب سوال تھا بعد والے جو ہے انہوں نے آخر علم کلام کو تو پہلو نے نکالا ہے فریہ کی قید لگا کے، تو اس کا جواب دیا ہے ہاں علم کلام سے جو احتراز ہے یہ عرف معروف ہو چکا ہے. یعنی علم کلام علیحدہ مدون ہو گیا، اس کی تدوین علیحدہ ہو گئی، یہ عرف معروف ہو گیا. لیکن حسیہ کی قید لگا کے تصوف کو نکالنا یہ حدیث محدث رہ گئی، یعنی اچھا کام نہیں ہے. چلو جی، تو انہوں نے فرمایا نا میں بھائی وہ بات کروں گا جو واقعیہ ہوگی، میں ادھر ادھر میل نہیں کروں گا. چلو جی، اور تخصیصات حسیات کے یہ احتراز کرنا ہے تصوف سے، یہ حدیث محدث، بس حدیث محدث ہے. ہاں احتراز کلام سے، ہاں احتراز کلام سے یہ عرف معروف ہے. چلیں وعرفوه بأن العلم بالأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية وأورد إن كان المراد الجميع فلا ينعكس لثبوت لا أدري أو المطلق فلا يضطرد لدخول المقلد العالم. الفقہ بأنہ، انہوں نے اس طرح تعریف کی. وہ تخصیصیں ہو گئی، تصوف کو نکالا، علم کلام کو نکالا، وعرفوہ یہ تعریف کی. فرمایا العلم بالاحکام الشرعیہ، احکام شرعیہ کا علم ہے، ان ادلتہ تفصیلیہ، جو مستنبط ہے ادلہ تفصیلیہ سے، ادلہ تفصیلیہ سے استنباط کیا گیا ہے. علم باحکام شرعیہ، تو احکام شرعیہ آگے آئیں گے انشاءاللہ. چلیں جی. اور تعریف کی اس کی ساتھ سمیت اس کے کہ علم یعنی جاننا ہے احکام شرعیہ کو، یعنی علم بالاحکام شرعیہ، یہ احکام شرعیہ کا علم ہے جو مستنبط ہے ادلہ تفصیلیہ سے. ادلہ تفصیلیہ ہوئی جو مسئلے پر ادلہ آئی ہیں شریعت میں،
جیسے آتوا الزکاۃ لا تأکلوا الربا، اس طرح۔ چلیں جی۔ وأورد إن كان المراد الجميع فلا ينعكس لثبوت لا أدري أو المطلق فلا يضطرد لدخول المقلد العالم۔ اب تعریف پر ایک سوال کرتے ہیں اور پھر اس کا جواب دیں گے، یعنی قوم کی تعریف پر سوال وارد ہوا ہے۔ بھئی العلم بالاحکام، بالاحکام، احکام شرعیہ، الف لام داخل ہے، ظاہر یہی ہے کہ استغراق ہے، اور ہم پوچھتے ہیں کہ یہ الف لام استغراق ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ الف لام استغراق کا ہے یا جنس کا ہے؟ یعنی جمیع احکام لیتے ہو، جمیع احکام، یا مطلق احکام؟ مطلق احکام، مطلق احکام کا معنی یہ ہے کہ بعض ہوں کہ جمیع ہوں، بعض کو بھی شامل۔ فرمایا اگر جمیع ہوں تو پھر تعریف جامع نہیں ہوگی، پھر مطلب یہ ہوگا کہ علم جمیع احکام شریعہ کا، تو مستنبت ادلہ تفصیلیہ سے جمیع احکام کا علم۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالاتفاق علم فقہ ہے، حکمت ہے۔ امام مالک کا وہ بھی علم حکمت اور فقہ ہے۔ امام ابو حنیفہ سے مسئلہ پوچھا گیا، دہر پوچھا گیا، کوئی نظر مانے میں روزہ رکھوں گا دہر، تو آپ نے جواب دیا لا ادری، لا ادری۔ امام مالک سے ایک مجلس میں 40 مسئلہ پوچھا گیا، آپ نے 4 کا جواب دیا، 36 کے بارے فرمایا لا ادری۔ اور یہ بھی سمجھ لو کہ یہ لا ادری علم ہے، یہ لا علم نہیں ہے، ہاں لا ادری علم ہے۔ تو لا ادری، اب جمیع مسائل ہوں تو جمیع مسائل کا علم ہو تو یہ علم فقہ ہو، اور فقیہ وہ جو جمیع مسائل کا احاطہ کرے وہ فقیہ، تو پھر امام ابو حنیفہ بالاتفاق فقیہ ہے، آپ کا علم فقہ ہے، پھر اس علم پر فقہ پر تعریف سچی نہیں آتی۔ اور اگر بعض لیں، فرمایا تھا اگر بعض لیں تو پھر معنی نہیں ہے دخول غیر سے، کیونکہ بعض مسائل علم احکام شریعت کے تو مقلد عالم ادلہ تفصیل سے استنباط کر لے، تو حالانکہ وہ مقلد ہے، درجہ اجتہاد کو نہیں پہنچا ہوا، عوام سے کچھ اوپر ہے، اجتہاد سے نیچے ہے، تو کوئی مسئلہ ایک دو چند مسائل وہ اگر احکام شریعہ استنباط ادلہ تفصیلیہ سے کرے تو پھر اس کو بھی فقیہ کہنا چاہیے، حالانکہ وہ فقیہ نہیں ہے، مقلد ہے۔ تو اس کے مطلب ہے ایک جامع کے لحاظ سے اور دوسرا معنی کے لحاظ سے۔ تعریفیں جو ہوتی ہیں ان پر اعتراضات اس قسم کے کرتے ہیں، بھی یہ تعریف جامع نہیں ہے، یہ معنی نہیں ہے، یہاں یہ دو ہو گیا، شکیں دو تھیں تو دو وجہ، ایک ہے جامع نہیں ہے، دوسری ہے معنی نہیں۔ اور وارد کیا گیا کہ اگر ہے، اگر ہے مراد فقہ سے جمیع مسائل تو یہ جامع نہیں ہے، کیونکہ ہاں فلا یا نہ کے سو تو یہ جامع نہیں ہے، جامع نہیں، بواسطہ ثابت ہونے لا ادری کے، لا ادری، یا مطلق ہوگا تو یہ معنی نہیں ہے، یعنی مطلق احکام، مطلق احکام تو یہ معنی نہیں، پھر بواسطہ معنی داخل نہیں ہونے ہے۔ مقلد عالم کے۔ مقلد عالم، پھر مقلد عالم کے علم پر یہ تعریف سچی آئے گی، حالانکہ وہ فقیہ نہیں ہے، اس کا علم فقہ نہیں ہے۔ وأجيب بأنه لا يضر لا أدري لأن المراد الملكة فيجوز التخلف وبأن المراد بالأدلة الأمارات۔ اب جواب دینے لگے ہیں، جب سوال ہو شکوں کے ساتھ تو دیکھو کہ شکوں میں حصر ہے یا حصر نہیں ہے۔ اگر حصر نہیں ہے تو تم جواب دے سکتے ہو ہم پہلی شک بھی نہیں لیتے، دوسری بھی نہیں لیتے، ایک اور شک آ گئی، حصر جو نہیں ہے۔
تیسری شک لیتے، اور اگر حصر ہو تو پھر کوئی ایک شک لے کے جواب دے، اور اگر ہر شک لے کے جواب ہو تو یہ جواب جو ہے یہ احسن ہوتا ہے۔ تو یہاں 2 شکیں تھیں، اس نے دونوں شکیں لے کے جواب دیا ہے۔ اب فرمایا اجیبا، یعنی ہم پہلی شک اختیار کرتے ہیں۔ پہلی شک کیا ہے کہ احکام، العلم بالاحکام، احکام سے مراد جمیع احکام ہیں۔ اب تم کیا کہو گے کہ پھر جو بالاتفاق فقیہ ہیں یہ تعریف سچی نہیں آئے گی، تو ان کے علم پر سچی نہیں آئے گی، تو جامع نہیں ہوگی، یہ اعتراض۔ تو فرماتے ہیں ثبوت لا ادری یہ کوئی ضرر نہیں ہے، تعریف جامع ہوگی، کیونکہ علم جو فقہ کی تعریف میں العلم، یہ علم ہے۔ علم کے کتنے معنی ہیں؟ علم کے کئی معنی ہیں۔ ایک علم کا معنی ہے منطقی، ادراک، ادراک ہے، علم ہے۔ ایک علم کا معنی ہے ملکہ، ایک علم کا معنی ہے جمیع مسائل، بعض مسائل معتدبے، تصدیق بالمسائل، بجمیع مسائل۔ اب یہاں علم کا ذکر آیا تو جب علم میں اتنے معنی ہیں تو ہم ملکہ لیتے ہیں کہ علم سے مراد ہے ملکہ۔ اب لا ادری تو کوئی ضرر نہیں ہے، ہم کہیں گے امام سے جب مسئلہ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا لا ادری، ملکہ تھا، ملکہ تھا، علم تھا، لیکن یکسوئی اور التفات نہیں تھا، لہذا یہ علم کے منافی نہیں ہے۔ لا ادری ہے، علم کے منافی نہیں ہے۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لا ادری بولتا ہے بندہ لیکن علم پھر بھی ہوتا ہے، نفی نہیں ہوتی۔ جیسے یہ کرتے ہیں بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر کا علم نہیں ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، شعر کی نفی کی۔ تو جو کہتے ہیں بھی علم کلی ہے تو سلب جزئی ثابت ہو گیا۔ موجبہ کلی اور سالبہ جزئی آپس میں نقیضیں ہیں، نقیض قرآن سے ثابت ہے، تو وہاں کیا جواب؟ بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو متعین کیا جائے۔ علم کلی جو کہتے ہیں علم کلی کس کا؟ شریعت کا علم کلی، اس کا کوئی منکر ہے؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت کا علم کلی ہے، قسم بھی مانے گا، کائنات کے علم میں جھگڑا کرے گا۔ تو ہم نے وما علمناہ الشعر، شعر کی تعلیم نہیں دی۔ اس علم سے کیا مراد ہے؟ دوسرا شعر سے کیا مراد ہے؟ شعر کے 2 معنی، ایک معنی ہے علم عروض قوافی میں کلام منظوم مکفہ، کلام منظوم مکفہ۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی مقاموں پر شعر صادر ہوئے ہیں، آپ سے صادر ہوئے ہیں، اس کے جواب دیے گئے اور ورق کالے کیے۔ ہمارے اساتذہ جواب دیتے تھے، ذرہ بھر شک تردد رہتا ہی نہیں ہے۔ فرمایا یہاں جس شعر کی نفی ہے وہ شعر منطقی ہے۔ منطقی شعر کسے کہتے ہیں؟ یعنی بناوٹی باتیں، جھوٹی باتیں۔ وہ قرآن مجید کو شعر کہتے، اللہ کے نبی کو شاعر کہتے۔ قرآن مجید اجمی آدمی، امی آدمی جانتا ہے کہ یہ شعر کلام منظوم مکفہ نہیں ہے، نثر میں ہے، تو اتنے عرب کے فصیح بلیغ قرآن کو شعر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو مراد ہے کہ شعر کا معنی وہ یہ نہیں لیتے، وہ شعر کا معنی لیتے ہیں بناوٹی باتیں۔ جس صلاۃ خمس میں ایک شعر ہے، بے شعر بناوٹی باتیں ہوتی ہیں،
واقعے کے مطابق نہیں ہوتی، ترغیب کے لیے یا ترہیب کے لیے وہ کی جاتی ہیں، لوگوں کو ڈرانے کے لیے یا اپنے پیچھے ترغیب کے لیے کہی جاتی ہیں۔ اللہ جل شان نے ان کا رد فرمایا وما علمناہ الشعر وما ينبغي لہ، اے محبوب ہم نے تجھے بناوٹی باتیں نہیں تعلیم دی، جو باتیں تعلیم دی وہ حق ہیں واقعے کے مطابق۔ اب اس میں کوئی اشکال شبہ رہ سکتا ہے؟ شعر کو کہو جو شعر کا معنی کلام منظوم مکفہ، تو پھر علم کے مارے ادراک، بھئی علم آپ کا کیا ہے؟ نبی، اللہ کے نبی کا علم کے جو اتنے معنی ہیں، نبی کا علم کا کیا معنی ہے؟ ملکہ ہے، مسائل، تصدیق بالمسائل ہیں، ادراک ہے۔ نبی کا علم ادراک ہے، ملکہ کسب سے آتا ہے، قوت راسخہ، یہ صنعت کاری سے آتا ہے۔ نبیوں کے جو کمالات ہیں وہ بھی ہوتے ہیں، یہ شعراء ایک مطلب بار بار ممارست کرتے ہیں، تجربہ کرتے ہیں، وہ بعد میں اسے ملکہ پیدا ہو جاتا ہے، پھر ان سے شعر فی البدیع ظاہر ہونے لگ جاتے ہیں۔ یہ چیزیں اللہ کے نبی کی شان کے لائق نہیں ہیں، اس لیے فرمایا نبی کا علم ادراک ہے، نفی ملکے کی ہے کہ ملکہ آپ کی شان کے لائق نہیں ہے۔ ملکہ یہ کام سے، تجربے سے آتا ہے۔ اللہ کے نبیوں کے کمالات سارے وہ بھی ہیں، اللہ کے عطا کردہ ہیں۔ تو یہ ہے جو پہلا جواب آیا، بے علم کا معنی ملکہ۔ اب لا ادری کوئی مضر نہیں ہے، تعریف جامع ہے۔ لا ادری فرمایا، ملکہ تھا، علم تھا، لا ادری بھی فرما رہے ہیں، لیکن کہیں گے التفات اور یکسوئی نہیں تھی، لا ادری کوئی نقصان دہ نہیں ہے۔ اور دوسری شک ہے، اختیار کرتے ہیں، دوسری شک کیا ہے؟ مطلق احکام، احکام شرع مطلق الاحکام لیتے ہیں، تو انہوں نے کہا پھر تعریف معنی نہیں ہے مقلد کے علم پر۔ تو اس کا جواب دیتے ہیں، یہ ذرا مشکل ہوگا، آگے بات چلے گی کہ ادلہ ان ادلتہ التفصیلیہ، یہ ادلہ سے مراد امارات ہیں، امارات، علامات، اور علم جو پیچھے العلم بالاحکام شرعیہ، علم جب بولا جائے علم کلام، علم یقینی پر اطلاق آتا ہے، پھر معنی یہ ہوگا کہ دلائل ہوں ظنی اور وجوب عمل کا جزم آ جائے، یہ نبی کی شان، یہ مجتہد کی شان سے ہے۔ لہذا مقلد کے علم پر تعریف سچی نہیں ہے گی، کیونکہ اس کو دلائل سے جو اس نے استدلال کیا، استنباط کیا، وہ دلائل ظنی سے وجوب عمل کا اس کو جزم نہیں آتا، وہ جزم کے مرتبے میں نہیں ہوتا۔ یہ مجتہد کی شان ہوتی کہ دلائل ظنیہ ہوتے ہیں، لیکن وجوب عمل کا جزم آ جاتا ہے کہ وہ جزم کرے کہ یہ عمل جس جانب اجتہاد کیا ہے یہ واجب ہو گیا ہے کہ اس پر عمل کرنا، یہ مجتہد کی شان سے ہے۔ ترجمہ کر لیں۔ اور جواب دیا گیا بائیں طور کہ نہیں نقصان دیتا ثبوت لا ادری، کیونکہ مراد ملکہ ہے، اور ملکہ فعالیت سے متخلف ہو سکتا ہے، اور ملکہ پس جائز ہے تخلف، فعالیت مراد ہے، علم سے تخلف جائز ہے، ملکہ ہوتا ہے لیکن یکسوئی نہیں ہوتی، توجہ التفات نہیں ہوتا، بندہ کہتا ہے لا ادری۔ حافظ صاحب قرآن کا حافظ ہوتا ہے، لیکن اس کو نسیان عارض ہو گیا، صاحب آ گیا، لیکن کیا کہیں گے، حافظ ہی نہیں ہے، حافظ ہوتا ہے لیکن توجہ ہٹ گئی، التفات ہٹ گیا، تو اس سے حفظ کی یا اس کے حافظ قرآن کی نفی نہیں ہوتی، بلکہ یکسوئی اور توجہ نہیں ہوتی۔ تو اس لیے یہاں اسی طرح ہے، علم بمعنی ملکہ ہے۔ دوسرا جواب، اور جواب دی گئے بائیں طور کہ مراد ساتھ ادلہ سے بھی
امارات امارات ہے، امارتن، امارات میں علامات، علامات یعنی ایسے امارات جو ظن کے مفید ہیں۔ وتحصيل العلم بوجوب العمل بتوسط الظن من خواص المجتهد اجماع اجماع بس یہ اجماع دلیل دی ہے اس پر، بھئی دلائل ہوں ظنیہ تو ان دلائل ظنیہ سے جزم آ جائے، وجوب عمل کا جزم، اس پر اجماع ہے کہ یہ مجتہد کی شان سے ہے، مقلد کی شان میں یہ نہیں ہے، اس کو جزم نہیں ہے، اجماع ہے اس پر۔ اور تحصیل علم، اور تحصیل علم ساتھ وجوب عمل کے ساتھ توسط ظن کے خواص مجتہد سے اجماعاً، یعنی یہ اجماع ہے اس پر۔ وأما المقلد فمستنده قول مجتهده لا ظنه ولا ظنه۔ تو اب دو مسئلے آ گئے، ایک تو یہ اجماع ہو گیا کہ مجتہد دلیل ظنی سے جو اجتہاد کرتا ہے اس کے اوپر عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے، اور اس کو جزم ہوتا ہے اس وجوب عمل کے ساتھ، اور یہ اس پر اجماع ہے کہ مجتہد پر واجب ہے جزم کرے۔ اب وَأَمَّا الْمُقَلِّدُ، پھر بھئی مقلد کو ظنی دلائل سے وجوب عمل کا جزم نہیں آتا، اس پر اجماع ہے کہ یہ شان مجتہد کی ہے، تو پھر اس کی حجت کیا ہوگی؟ فرمایا مستندہ، قول مجتہدہ، ہاں قول مجتہد، اس کے جو مجتہد ہے جس کا وہ مقلد ہے، اپنے امام کا قول اس کا مستند اور حجت ہے، اپنے امام کے قول پر عمل کرے۔ یہ بھی لا ظنہ ولا ظنہ، نہ مقلد کا اپنا ظن نہ مجتہد کا ظن، مجتہد کا قول، مجتہد کا ظن، قول کا تو پتہ چل جائے گا جب امام اجتہاد کر کے قول کرے گا، وہ ہمیں علم ہو جائے گا۔ اب امام کا ظن، اس کا علم کیسے ہوگا؟ یعنی مثلا اس کو کوئی الہام ہو گیا، کوئی کشف ہو گیا کہ میرے امام مجتہد کا یہ ظن ہے، تو اس مظنون پر عمل کرنا بھی واجب مقلد پر نہیں ہے کہ ابھی قول نہیں ہوا ہے، وہ ظن ہے، ظن باطن میں ہے، جب وہ قول کرے گا اس وقت عمل اس پر واجب ہوگا اور یہ حجت بھی ہوگا اس کے لیے۔ بہرحال مقلد بس مستند اس کا قول ہے، مجتہد اس کا، نہ ظن اس کا یعنی ظن مقلد کا، اور نہ ظن مجتہد کا۔ تو دلیل وہی ہے کہ اس پر اجماع منعقد نہیں ہوا ہے کہ مظنون پر بھی عمل واجب ہو، نہ مجتہد کو ہے تو نہ فعرف الفرق۔ اب تنبیہ کرتے ہیں کہ تو اس فرق کو سمجھ کہ مجتہد کو وجوب عمل کا جزم ہوتا ہے، اور دلیل ادلہ ظنیہ سے اس پر اجماع ہے، اور جو مقلد ہے اس کو جزم نہیں ہوتا، نہ اپنے ظن کے مقتضا پر نہ مجتہد کے ظن پر۔ حتى لا تقل مثل من قال كما أن مظنون المجتهد واجب العمل عليه كذلك على مقلده۔ اب پھر محکم الاصول، صاحب محکم الاصول کی رد کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ مظنون مجتہد کا واجب العمل ہے، جب جس جانب مجتہد کا ظن جاتا ہے وہ مظنون ہے، ظن راجح دانستن ہے، مرجوح جانب جائز ہوتی ہے، لیکن مظنون مجتہد کا ظن ایک جانب جاتا ہے تو لہذا عمل واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مظنون مجتہد پر مقلد کو عمل کرنا بھی واجب ہو جاتا ہے، تو آپ نے رد کی لا ظنہ ولا ظنہ، مقلد مجتہد پر جو ظن ہے اس کو ظن ہو گیا، ظن سے بھی عمل واجب نہیں ہے، جزم وجوب عمل کا نہیں آتا، کیونکہ اس پر
اجماع ہے، اور مقلد کو بھی وجوب عمل کا جزم نہیں آتا امام کے مظنون سے، ظن سے۔ تو جنہوں نے یہ قول کیا فرماتے ہیں تو یہ قول نہ کر، جنہوں نے یہ قول کیا، یہ بھی امان اللہ بنارسی کی رد ہے کہ محکم الاصول میں اس نے یہ ذکر کیا ہے۔ چلو جی، پس جان تو فرق پہچان تو فرق یہاں تک تاکہ نہ کہے تو مثل اس کے جو کہا، جیسا کہ بے شک مظنون مجتہد کا واجب العمل ہے اوپر مجتہد کے، مثل مجتہد کی اوپر مقلد اس کے، فہما سیانی، تو وہ دونوں برابر، وہ دونوں برابر ہیں، یعنی وجوب عمل بالمظنون کوئی فرق نہیں ہے، تو یعنی یہ قول تو نہ کر۔ نعم يلزم أن يكون عبارة عن العلم بوجوب العمل بالأحكام لا العلم بها إلا أن يقال إنه رسم فيجوز باللازم۔ اب ایک اور سوال ہو گیا، چلو جو پیچھے سوال تھا جامع معنی سے اس کا جواب آیا، فرماتے ہیں اب ایک اور سوال ہے کہ پھر فقہ کی تعریف یہ ہوگی کہ علم بے وجوب العمل بے احکام، پھر تو یہ تعریف اس طرح ہو جائے گی کہ فقہ علم بے وجوب عمل کا نام ہے، نہ کہ علم بے احکام شرعیہ، بے وجوب عمل کہتے وجوب عمل، تو علم بے وجوب عمل بے نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، یہ تو فقہ کی تعریف پھر یہ ہو جائے گی۔ حالانکہ فقہ تو علم ہے احکام شرعیہ کا، نہ کہ علم وجوب عمل کا، کیونکہ فقہ میں کئی واجب ہوتے ہیں، کئی حرام ہیں، کئی مستحبات ہوتے ہیں، تو جب یہ ہوا بھئی فقہ تو علم بے وجوب عمل ہے، یہ تو بہت سارا فقہ کا حصہ اس تعریف سے نکل جائے گا۔ اس کا جواب دیتے ہیں، فرمایا وہ جواب دے سکتے ہیں کہ وہ کہیں بھئی یہ فقہ کی جو ہم نے تعریف کی ہے پیچھے، یہ رسم ہے، حد نہیں ہے۔ حدیں جو ہوتی ہیں جامع معنی ہوتے ہیں، رسم ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ وفی ہے معافی ہے، کہتے ہیں کہ یہ جو لازم سے تعریف یہ رسم ہے، اور رسم جو ہوتی ہے وہ جامع معنی نہ ہو تو کوئی حرج نہیں، یہ ضعیف بات ہے۔ لوازم بھی تو دیکھو تعریف سے یہ لازم آ گیا کہ مجتہد اجتہاد کرتا ہے اور مظنون اس کا جس جانب اجتہاد جاتا ہے جزم آ جاتا ہے کہ عمل واجب ہے، عمل کا جزم آیا۔ اب یہ لازم آیا، لازم پھر دو قسم ہے، ایک لازم ہوتا ہے بھئی خارج میں ایک شے پائی گئی تو وہ بھی آ گیا، یہ لازم فی تحقق ہے۔ ایک لازم ہوتا ہے رسم باللازم کے ساتھ ہے، رسم ارضیات کے ساتھ ہوتی ہے، یہ لوازمات ہوتے ہیں شے کے یا رسم میں، اور خاصے ہوتے ہیں۔ تو یہ لوازم وہ ہیں جو رسم میں آتے ہیں، وہ محمول ہوتے ہیں معرف کے اوپر، مرسوم کے اوپر وہ محمول بھی ہوتے ہیں۔ یہ لازم آ رہا ہے وجوب عمل، یہ خارج میں ہے تحقق میں، لیکن جو رسم ہوتی ہے وہ رسم تو اس پر تو وجوب عمل کا حمل علم فقہ پر نہیں ہے۔ ہاں علم فقہ کی جو تعریف ہے یہ اسے وجوب عمل کا جزم آ گیا، یہ تحقق میں ہے، لیکن یہ تعریف رسم کے ساتھ بھی یہ تعریف ہے اور رسم ہے، تو رسم جو تعریف ہوتی ہے اس کا تو حمل ہوتا ہے، لیکن وجوب عمل کا علم فقہ کے اوپر اس کا حمل درست نہیں ہے۔ لہذا اس سے اگر کہو بھئی جامع یا معنی، یہ تعریف ہی نہیں ہے۔ جو لازم آ رہا ہے
وہ لازم تحقق میں ہے. تو جو تعریفیں ہوتی ہیں یہ تعریفیں مفہومات ہوتے ہیں، یعنی اجزاء اس کے جو معرف پر جس کی تعریف کر رہے ہیں اس پر محمول ہوتی ہیں، اجزاء محمولہ ہوتے ہیں تعریف میں، اور یہ اجزاء محمولہ سے نہیں ہے بلکہ یہ تحقق، یہ لازم ہے تحقق میں ہے. چلو ترجمہ کریں. ہاں ہاں لازم آئے گا یہ کہ وہ کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو شاید سمجھ نہ آئیں، اس کو ترجمے میں غور کر لیا، یا اگر کوئی چیز گوشہ رہ بھی جائے ترجمے میں پھر ملا لیا. دیکھ ہاں لازم ہے یہ کہ ہو فقہ عبارت علم سے، علم ساتھ وجوب عمل کے، وجوب عمل ساتھ احکام کے، یہ لازم آئے گا، نہ علم ساتھ احکام کے. مگر یہ کہ کہا جائے کہ یہ تعریف رسم ہے، پس جائز ہے ساتھ لازم کے، لازم کے. لہذا فقہ علم بے وجوب علم بالاحکام ہو تو یہ اس کو لازم ہے، تعریف باللازم ہے. وفیہ ما فیہ، اور اس میں ہے جو ہے. ہاں، اور بیچ اس کے وہ اعتراض ہے جو بیچ اسی کے ہے. یہ کلمات ضعف کے ہوتے ہیں. جو جواب دیا گیا یہ ضعیف ہے کہ رسم لوازم سے ہوتی ہے، وہ لوازم محمولہ ہوتے ہیں. جو یہاں لازم آ رہا ہے وہ لوازم تحقق سے خارج میں ہوتے ہیں، یعنی جو خارج میں ایک شے متحقق ہے، موجود ہو جاتی ہے لیکن وہ محمول نہیں ہوتی. تو یہ جو تعریف میں کہا کہ علم بے وجوب العمل بالاحکام، اس کا حمل فقہ پر یہ نہیں ہے. لیکن علم بے وجوب العمل، علم تو احکام کا ہے، لیکن یہ علم کے بے وجوب عمل کے عمل واجب ہے احکام پر، یہ خارج ہے اور متحقق ہو جاتا ہے. لیکن اجزاء لازمہ وہ جو محمولہ ہیں ان سے نہیں ہے. ومنها هنا علمت اندفاع ما قيل الفقه من باب الظنون فكيف يكون علما على أن العلم حقيقة فيما ليس بتصور أيضا. اب فرماتے ہیں کہ ایک اور سوال ہوتا ہے تعریف پر، اسی جگہ سے اس کا اندفاع بھی آ گیا. وہ یہ ہے کہ فقہ باب ظنون سے ہے، یعنی فقہ کے مسائل ظنی ہوتے ہیں، اجتہادی مسائل ظنیہ ہیں. تو تعریف میں کہا علم بالاحکام، تو علم کا معنی یقین ہوتا ہے. تو پیچھے بھی یہ بات آئی کہ وجوب عمل کا جزم آ جاتا ہے. تو فقہ کی تعریف کرنی علم سے، حالانکہ فقہ تو ظنی مسائل کا نام ہے، تو باب ظنون سے ہے. فکیف یکون علما، پھر یہ علم کیسے ہوگا؟ علم تک کیا ہوتا ہے؟ یقین کو کہتے ہیں، اعتقاد جازم ثابت مطابق للواقع، یعنی اس کا اندفاع بھی آ گیا. یعنی پیچھے جو ہم نے جواب دیا اس کا اندفاع بھی آ گیا. تو اندفاع ہوا بھائی کہ جو ہم نے کہا یہ تعریف باللازم ہے، تو تعریف باللازم ہے. اگر فقہ میں بعض مسائل ایسے ہوں گے جو جزمی یقینی ہیں، ادلہ یقینیہ سے ثابت ہوتے ہیں، تو وہ تو علم ہوئے. تو اگر بعض وہ جو ظنی ہیں، ادلہ ظنیہ سے ظنی مسائل حاصل ہوئے، تو ان کے ساتھ علم ظنی کا تعلق ہے. اگر وہ نکل جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن فی ما فی میں وہی سوال ہو جائے گا. اب اس کا چونکہ جواب میں اگر کوئی جواب تھوڑا ضعیف ہو تو دوسرا جواب بھی دینا پڑتا ہے. اب دوسرا جواب دیتے ہیں بھئی علم کا معنی ایک ہے، علم کا معنی علم کلام میں جو یقین پر بولا جاتا ہے. یہاں علم کا معنی ہے کہ علم کا معنی ما لیس بتصور، ما لیس بتصور، تصور نہیں ہے.
جب تصور نہیں ہے تو پھر تصدیق ہے، اور تصدیق ظن سے شروع ہوتی ہے، ظن اور پھر یقین۔ تصدیق جو ہے نا ظن کو بھی شامل ہے، یقین کو بھی شامل ہے۔ لہذا جو یقینی اور دلائل قطعیہ سے مسائل فقہ کے ہیں ان کو بھی شامل، جو دلائل ظنیہ سے ہیں ان کو بھی شامل ہو جائے گی۔ اور اسی جگہ سے اور اسی جگہ سے جان لیا تو نے جو جواب دیا گیا، جان لیا تو نے اندفاع اس کا جو کہا گیا کہ فقہ باب جنون سے، فقہ باب جنون سے ہے۔ تو یہ کیسا علم ہو گیا؟ ایک علاوہ اس کے یہ ہے کہ علم حقیقتاً اس میں بولا جاتا ہے جو تصور نہیں ہے بھی۔ یہ علی ان الحکم علم حقیقتاً، یہ علاوہ اس کے کہ بے شک علم حقیقتاً یعنی فی الحقیقت کیا ہے، ما لیس بتصور، ہاں یہ اس پر بولا جاتا ہے، ما لیس بتصور، ایضاً اس کو بھی کہتے ہیں، جیسے علم یقین کو کہتے ہیں بھی تعدد کے لیے، جیسے اعتقاد جازم اور یقین کو علم، تو اسی طرح یہ اطلاق بھی ہے کہ علم لیس بتصور، لیس بتصور مقابل ہے تصدیق کے، تصدیق ظن سے شروع ہوتی ہے۔ وبعضهم جعل الفقہ عبارة عن العلم بالاحکام القطعیة مع ملکۃ الاستنباط۔ اب فرماتے ہیں کہ بعض نے علم فقہ، انہوں نے فرمایا علم الاحکام قطعیہ مع ملکۃ الاستنباط، یہاں بھئی علم فقہ یہ احکام قطعیہ کا نام ہے، ظنیہ کا ہے ہی نہیں۔ تو فرماتے ہیں یہ اس پر ہوگا اعتراض ہوگا، ان کو الزام دیا جائے گا کہ فقہ کے اکثر مسائل ظنی ہیں، تو جب فقہ کی یہ تعریف ہوئی کہ احکام قطعیہ، تو پھر مسائل فقہ کے ظنیہ بہت مسائل ہیں وہ خارج ہو جائیں گے، پھر وہ مسائل علم فقہ نہیں ہیں، جیسے خبر واحد سے ہیں، قیاس سے ہیں۔ تو جو ادلہ قطعیہ سے وہ، حالانکہ ادلہ ظنیہ سے مسائل کثیرہ ہیں فقہ کے، اس پر تائید پیش کر دی کہ سنت متواترہ بہت قلیل ہے جس سے کہ قطعی علم حاصل ہوتا ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ جواب دیتا ہے بھئی جنہوں نے یہ تعریف کی ہے وہ اس کا التزام کر لیں گے، وہ کہیں گے اگر علم فقہ سے ظنی مسائل کثیرہ بھی ہوں نکل جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، نکل جائیں، احکام قطعیہ کا نام ہے، ملکہ استنباط بھی ساتھ، علم و احکام قطعیہ کا ملکہ استنباط بھی ہے۔ تو یہ الزام ہے، علامہ رد کرتا ہے اس کو کہ یہ التزام کر لینا کہ علم احکام قطعیہ کا ہے، مسائل ظنیہ فقہ سے نکال دینا، حالانکہ ظنی مسائل کثیرہ ہیں، یہ التزام کر لینا بلا لزوم ہے، یعنی کوئی دلیل اس پر نہیں ہے، لہذا یہ معتبر نہیں ہے۔ چلیں جی، اور بعض ان کے نے بنایا فقہ کو عبارت علم احکام قطعیہ، سات ملک استنباط کے، اور لازم آئے گا اس پر نکلنا مسائل ثابتہ کے ادلہ ظنیہ سے، اور یہ ہے کہ وہ بہت ہے، وہ کثیرہ مسائل کثیرہ ہیں، کیا نہیں دیکھتا تو یہ کہ سنت متواترہ قلیلہ ہے بہت، اور التزام اس کا ایسا التزام ہے جو ساتھ بلا لزوم، یعنی بلا لزوم ہے، بلا دلیل ہے۔ وجعل العلم داخلا في تحديد هذا العلم كما ذهب إليه بعض مشايخنا بعيد جدا جدا۔ اب فرماتے ہیں کہ علم فقہ بعض نے تعریف کی کہ علم بالاحکام شرعیہ مع العمل، انہوں نے عمل کو بھی داخل کیا، تو ان کا رد کرتے ہیں کہ جنہوں نے عمل کو داخل کیا جیسا کہ بعض مشائخ، یہ بہت بعید ہے، یعنی حق سے بعید ہے۔ پھر ویسے علم فقہ عالم فقیہ اس کے لیے پھر عامل ہونا شرط ہو جائے گا، تو جو علم رکھتا ہو تو عمل نہ ہو، پھر اس کو فقیہ نہ کہیں گے، یا اس کے علم کو فقہ
نہ کہیں گے، حالانکہ شائع ہے کہ اس کا علم فقہ ہے، وہ عالم ہے فقہ کا، اگرچہ عالم نہیں ہے۔ لہٰذا یہ کہ علم عمل کو تعریف میں داخل کرنا یہ حق سے دور ہے۔ اور بنانا علم عمل کا داخل اس علم کی تعریف میں، جیسا کہ اس کی طرف گئے بعض بعض مشائخ ہمارے بعید ہے حق سے، بہت حق سے بہت بعید ہے، بعید ہے بس۔ تو اتنے تک آ گئی حد اضافی، اور اصل کی تعریف، پھر فقہ کی تعریف، یہ علیحدہ علیحدہ تعریفیں آ گئیں۔ اس کے بعد پھر دوسری تعریف آئے گی، وہ لقبی، وہ اکٹھی تعریف ہوگی انشاءاللہ۔ کیسا ہے؟ بس کر دعا فرما لیں، اللہ تعالیٰ ٹوٹے پھوٹے کلمات کی برکت عطا فرمائے اور نفع عطا فرمائے۔ اللہم بارک لہم فیما رزقتہم فاغفر لہم وارحمہم۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا والشفاء من کل داء۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔